الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. یہ حضرت حمید عبداللہ کی کتاب ہے حیات المسلمین. ان کی بہت ہی معرکۃ الاعلیٰ تصنیف سمجھی گئی ہے، خود انہوں نے بھی سمجھا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری مغفرت فرما دیں گے. اور فرمایا کہ اس کے لکھنے میں بڑی محنت بھی پڑی ہے مجھ کو. بس وہی فائدہ لکھنا، انتخاب مانی کن کن کتابوں سے لیا ہے، ترجمہ میں کوئی فائدہ. اس میں ظاہر ہے کہ حضرت کو محنت پڑی تو یہ بات کہی. اللہ تعالی نے ایک طویل آیت میں دوسرے اعمال کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں. پھر آخر میں فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا. آخر میں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. مردوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا سکو ساتھ ساتھ، اور اجر دونوں ہی جماعت کو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب عمل میں برابر تو اجر میں بھی برابر، دونوں کے ساتھ. بہت طویل آیت ہے. اخیر میں بھی ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہ صفات جو بیان فرمائے ہیں وہ سب صفات ہمارے اندر آئیں، عورتوں کے اندر آئیں. بھائی تو آیت میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، ہر جگہ عورتوں کا بھی ذکر ہے. اجر میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وضو کا کامل کرنا ناگواری کی حالت میں کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر ہمت کرتا ہے، اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا اور بار بار آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وضو کا کامل کرنا. پہلی چیز بتا رہے ہیں کہ وضو میں زیادہ مشقت ہوتی ہے. میں تو بات کہا کرتا ہوں کہ وضو میں زیادہ ہم کو محنت میں نماز ہے. میں نماز میں بیٹھ کے پڑھ لیجیے، لیٹ کے پڑھ لیجیے. وضو لیٹ کر سکتے ہیں، وضو میں تو اٹھنا ہی ہے آپ کو. بہت مشکل ہو گیا وضو کرنا. تو وضو کا پہلے ہی ذکر آ گیا. میں کہتا بھی رہتا ہوں وضو کرنا بہت مشکل ہے. اور نماز تو ابھی ہٹ گئے، پڑھ لیا. وہاں جانا آنا بیٹھنا ہر میں خطرہ بھی رہتا ہے، گرنا پڑنا. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ٹھیک، مگر جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے. جو عرض کیا ضرور بتلائیے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وضو کا کامل کرنا ناگواری کی حالت میں کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہو مگر پھر بھی ہمت کرتا ہے، اور بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا جانا بار بار آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ کیا
وضو کرنا. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب وضو میرا خیال 15 منٹ میں کہتے تھے ظہر کا، اس سے زیادہ مسواک منجن. پھر اس کے بعد ظہر اثر سب پڑھتے، ظہر پڑھتی ہے، اثر مغرب تک پڑھتے ہی تھے. بہت اہتمام فرماتے تھے کہ اللہ منی اثروں کے ایمان لا دو. اللہ منی اعوذ تمام الوضو ہے اور تمام الصلاۃ اور تمام رضوان کا اور تمام مغفرت ہے نا. اللہ منی اثر کے تمام الوضو ہے اور تمام الصلاۃ. یہ پہلے وضو ہے نماز، وضو کی بڑی شان ہے. حضرت زین العابدین وضو جب کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا، وہ مشہور ہے، وہ سناتا بھی ہے. نے کہا حضرت وضو کے بعد آپ کی یہ کیا کیفیت آتی ہے، کیوں اتنا چہرہ آپ کا زرد؟ فرمایا کہ جانتے ہو کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا. کھڑے ہونے پر اما من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کہیے نا، من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. ایک تحصیلدار صاحب وہاں گورکھپور میں آئے تھے، یہاں پر تحصیلدار تھے، لیکن ہوتا ہے نا تبدیلی ہو جاتی ہے، کوئی مقدمہ وہاں کا رہتا ہے تو بلائے جا گیا ہائی کورٹ میں. دیکھا تو سبھی پریشان رہتے تھے، مجھے نہیں تھے، وہ تو شاہد بن کے آئے تھے، وہی افیسر تھے، وہی سب معاملہ ہوتا ہائی کورٹ میں آتا تھا. بہت پریشان. میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان معلوم ہوتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم، ہائی کورٹ مجھے جانا ہے اور جج کے سامنے کھڑے کو بیان دینا ہے. میں نے کہا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ کہا وہ جگہ ہی سے ڈرنے کی. یہ بہت ہی برکت ہوئی. حضرت خواجہ صاحب ڈپٹی انسپکٹر تھے مداری سے، تو گئے تو ماسٹر تخت سیاہ پر وہ تختہ ہوتا ہے اس پر لکھ رہا تھا ماسٹر. یہ پیچھے کھڑے تھے، جو اسے موڑ کے دیکھا ڈپٹی انسپکٹر، اس کی حیثیت تھی، بے ہوش ہو گئی. آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت جب مجھ کو دے کر کے کھڑا دے کر کے یہ حال ہوا تو ہم لوگ کیا حال ہوگا وہاں؟ حضرت نے فرمایا کیا ایک خیال ہونے لگا؟ کہا یہ بہت اچھا حال ہے. احوال وضو نماز، یہی تو اللہ منی اسرا کے تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ ہے، وہ تمام رضوان کا، وہ تمام مغفرت کا. وضو کا اہتمام. اللہ مجھے بھائی بہت پہلے سے پسند نہیں آتا کیا جلدی سے، میں نہیں پسند کرتا. وہاں پر بہت ہی منع کرتے تھے، کہتے لوٹے پانی لے لیجیے بھائی بھائی کھڑے ہو کر کے، وہ بھی ایک بھائی کے پڑھو کرو وضو. وضو بہت بڑی چیز ہے، جیسا وضو ویسی نماز. تمام الوضو ہے، تمام الصلاۃ ہے. اللہ نے اعوذ میں تمام وضو کا سوال حضور نے فرمایا، تو وضو بھی بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ تھے، وہاں کوئی طالب رہتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت مجھ کو تو عنوان نظر آ رہا ہے، میں پہنچ گیا، واصل ہو گیا. اب دیکھا کہہ رہے ابھی تمہارے وضو کا نور ہے، ابھی تو نماز تبھی تم نہیں پہنچے. امام غزالی نے خود لکھا ہے کہ تم تجربہ کر لو، وضو سے پہلے جو کیفیت ہے وضو کے بعد بدل جائے گی، ترقی ہو جائے گی. وضو ہے دقت ہوتی ہے. مولانا کوئی بڑی دقت ہوتی تھی، جانے رہتے کتنا پہنچتے تھے. ہم سے پوچھا مولانا نے بہت، اس سے مولانا دیکھیے کتنی مصیبت ہوتی ہے اس کو چڑھانے میں ہمیں. میرے تیمم تو جائز ہوگا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے کہا
اس لیے میں کسی اور سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا ہاں حضرت ٹھیک ہے تیمم کیجیے. میں نے کہا میں ابھی ہاتھ دھو کے آتا, کھانا کھایا تھا, جب تو ان سے سوال کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بالکل جائز ہے, بہت کتاب پڑھتے تھے. تو ہم سے پوچھا کہ آپ کا یہ کہتے ہیں جائز ہے؟ ہم نے کہا حضرت یہ میری رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہے, اس میں معالج کی رائے کا انتظار ہے, معالج کی رائے کا اعتبار ہے. کہ میرے معالج اعتبار تھے, میرے معالج سے کہتے ہیں کہ وضو کرو, میں نے کہا پھر یہی فتویٰ ہے. پھر میرا تیمم تو کیا ہی نہیں ہوا کبھی, اسی پریشانی میں جاتے دیکھا کبھی بہت دقت, بہت زیادہ. وضو نماز کا بہت مولانا وہ خیال. اب جب اپنے گھروں پہ جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو صحیح وقت پورا پڑھتا نہیں, صحیح بات یہ ہے, کچھ نہ کچھ آگے پیچھے. لیکن مولانا جب نماز ہوتی اب دیکھتے رہتے تھے, پوچھے بھائی بیت المعاری میں جب نماز ہو تو میں اسی وقت پڑھوں گا. جب آواز آتی تھی وہ عجیب قسم کی آواز تھی نا, سب پڑھتے تھے, دیر میں نہیں پڑھتے تھے. الوضو الانفصال عن الخلق والصلاة الاتصال بالحق. مخلوق سے الگ ہو جانے کا نام وضو ہے, اللہ سے جڑ جانے کا نام نماز ہے. ہمارے حضرت کی واقعی نماز ایسی معلوم ہوتی تھی. جس نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو نماز بڑی سوئی کے ساتھ پڑھتے, تو مجھ سے زیادہ اچھی نماز تمام لوگ وہی پڑھتے تھے. نماز بھی ایک معیار ہے, مجھ سے اللہ ہم سب لوگوں کو پاس فرمائے. نماز ہی تو ہے, اس کو بھی ہم لوگ پورا نہیں پاتے. کوئی حضرت ہی کے جائے میں نماز ہی تو ایک ہے, وہ بھی ہم لوگ ٹھیک نہیں پاتے. معاملہ صاحب تو آتے ہی تھے, کہتے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری نماز وضو نماز ہی کہتے تھے, اوروں سے ممتاز ہونی چاہیے. پھر ہم کو خواص ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ خواص صرف کہنے کا تو نہیں ہے, خواص عمل سے ہوتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وضو کامل, اللہ امین اصل کو تمام الوضو ہے, تمام الصلاۃ ہے, تمام رضوان کا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ وضو سے پہلے اپنے قلب کی حالت دیکھو اور بعد میں دیکھو, بین فرق محسوس کرے گا. امام غزالی لکھ رہے ہیں بین فرق محسوس کرو گے. وضو وہی وضو ہے, ایسا توجہ سے کرنا چاہیے. وضو کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, یہی ہاتھ پہ دو. اب یہ سب چیز ضروری ہے کہ بیان میں کبھی یہ بھی سب بیان کرتے ٹھیک ہے ہمارا. ہاں وہاں پر سب بہت کہتے تھے ہم لوگوں کی نماز میں عام لوگوں کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. بہرحال وضو کامل کرنا ناگواری کی حالت ہے کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمت کرتا ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا عمل ہے. اور بہت قدم اٹھانا مسجدوں کی طرف, یہ دور سے آنا یا بار بار آنا. دعا کیجیے. میں اب تو پڑھنے جاتا تھا لیکن وہی موسم بدل رہا ہے نا, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پھر اثر ہو چکا ہے, نہیں جاتا ہوں کچھ دنوں. ہاں جی قبول, دعا کرو اللہ تعالیٰ, دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. وہاں رہ جانا بعض جی بھی چاہتا ہے تو وہیں رہ جاتا ہوں, وہاں آسان ہے. بخیر حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اگرچہ تیری بوٹیاں کاٹ ڈالی جائیں تو اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یہ نہیں کسی طرح ہے شرک۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایسے وقت پر ایمان پر قائم رہنا صبر کی ایک مثال ہے، اور کسی ظالم کی زبردستی کو جو ایسی بات یا ایسا کام شرع سے معاف ہے، وہ شرک و کفر میں داخل نہیں، کیونکہ دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ کسی ظالم کی زبردستی کے بعد جو ایسی بات یا ایسا کلام معاف ہے تو وہ شرک و کفر میں داخل۔ یہ زبردستی سے کہا اگر نہیں کرو گے تو ہم ختم کر دیں گے، ایسی صورت میں کلمہ کفر جاری کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو لشکر پر سردار بنا کر دریا کے سفر پر بھیجا۔ ان لوگوں نے اسی حالت میں اندھیری رات میں کشتی کا بادبان کھول رکھا تھا، کشتی چل رہی تھی۔ اچانک ان کو اوپر سے کسی پکارنے والے نے پکارا، اے کشتی والو ٹھہرو، میں تم کو خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی خبر دیتا ہوں جو اسے اپنی ذات پر مقرر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کو خبر دینا ہے تو ہم کو خبر دو۔ اس پکارنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ بات مقرر کر لی ہے کہ جو شخص گرمی کے دن میں روزہ رکھ کر اپنے کو پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن یعنی قیامت کے دن جبکہ پیاس کی شدت ہوگی سیراب فرمائے گا، روزہ رکھنے کی ثواب۔ یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو، وہ اس کو مشکل لگتا ہو، تب بھی وہ پڑھتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملے گا، اجرت بقدر مشقت۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب میں زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ بخاری و مسلم دونوں نے کیا ہمیشہ کی دوام۔ خیر العمل مادی مالے، بہترین عمل جس کو مداومت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوزخ گھیری ہوئی ہے حرام خواہشوں کے ساتھ، اور جنت گھیری ہوئی ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ۔ جو عبادتیں نفس پر دشوار ہیں اور جن گناہوں سے بچنا دشوار ہے، اس میں سب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی مرض یا کوئی فکری یا کوئی رنج یا کوئی تکلیف یا کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو چبھ جائے، مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ کانٹا بھی چبھ جائے، حضرت فرماتے تھے یہ کانٹا چبھنے ہی سے ثواب، اور اگر اس پر صبر کیا تب تو ثواب الگ ہے، دوسرا ہے۔ ماشاء اللہ کانٹا چبھا یہ کچھ نہیں، اس کے بعد ثواب مل گیا اس کو، لیکن اگر اسے صبر کیا کہ اللہ کی طرف سے، تب تو اس کا اجر و ثواب پانے کے نام بڑھ جائے گا۔ حضرت عائشہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو طاعون وغیرہ ہونے کے بعد
اپنی بستی میں صبر کیے ہوئے ہو، ثواب کی نیت سے صبر کیے ہوئے ہو ٹھہرا رہے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، مگر ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اگرچہ مرے نہیں، اور مرنے پر بڑی درجے کی شہادت، مرے نہیں رہ گیا اسی پر ثواب، اور مر گیا تو پھر شہادت کا درجہ۔ لیکن گھر بدلنا، محلہ بدلنا یا اسی بستی کی جگہ میں چلا جانا اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کہ بیمار ہوں اور مردوں کے حقوق ادا کرتا رہے، یہ سب کو گھر میں چھوڑ کے چلا جانا، یہ بھی دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزیں میں مبتلا کروں، اس سے مراد دو آنکھیں ہیں، جس سے راوی نے یہی تفسیر اسی حدیث میں کی ہے، یعنی ان کی آنکھیں جاتی رہیں، پھر وہ صبر کرے، ان دونوں کے عوض میں اس کو جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نعمت کی تو مانگنا ہی چاہیے، لیکن اگر ہے اللہ کی مشیت ہوئی تو پھر صبر کرنا ہے، نہیں کیا تو خسرت دنیا والآخرت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے جبکہ میں دنیا میں رہنے والوں میں سے اس کے کسی پیارے کی جان لے لوں، پھر وہ اس کو ثواب سمجھے اور صبر کرے، تو ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ بخاری شریف۔ پیارا کون ہے؟ وہ پیارا کا اولاد ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور رشتے دار ہو یا دوست ہو، اس کی جدائی سے رنج ہوگا، سب کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی کافی بھی سب چیز پیش آتی ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے، اس میں کیا ہے، بہت تسلی ہے، تقویت ہے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں، بیماری ان کے پاس بھی آتی ہے، لیکن ان کو کوئی صبر دینا نہیں ہے، ہم کو تو صبر کی بار بار تلقین ہے، صبر کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ معمولی نہیں ہوتا بچے، حضور رونے لگے، حضور کی صاحبزادی رونے لگی۔ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آپ کے حمد و ثنا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، حمد و ثنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ کہا بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت ابو درداء سے ایک نامی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور ان کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوتا ہے، ہنستا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہنسنا کیسے؟ اب اللہ کے لائق جو ہاں، اور اس کی حالت پر خوش ہوتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جان دینے کو تیار ہو گیا ہے جہاں اس کی شرطیں پائی جائیں، تو پھر خواہ جان جاتی رہے اور خواہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کر دیا اور اس کے طرف سے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، میرے لیے کس طرح اپنی جان کو صابر بنایا، جہاد وغیرہ میں گیا۔
یہ صبر کا بیان ہو چکا ہے. اب کچھ شکر کا بیان کرتا ہوں. اور یہ شکر جس طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک عبادت ہے، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس سے ایک دوسری عبادت یعنی صبر آسان ہو جاتا ہے، عقلی طور سے بھی اور طبعی طور سے بھی. عقلی طور سے تو اس طرح کی جب اللہ کی نعمتوں کے سوچنے کی اور اس پر خوش ہونے کی جو کہ شکر میں لازم ہے عادت پختہ ہو جائے گی، تو مصیبت وغیرہ کے وقت پر بھی وہ سوچے گا کہ جس ذات پاک نے اتنے احسانات، جس ذات پاک کی طرف سے اتنے احسانات ہوتے رہتے ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پیش آ گئی، وہ بھی ہماری مصلحت اور ثواب کے لیے، جیسا اوپر حدیثوں سے معلوم ہوا، تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے. جیسے دنیا میں اپنے محسنی کو سختیاں خوشی سے گوارا کر لیتا ہے، محسن ہے، شیخ ہے، باپ ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے والد ہیں یا ہمارے شیخ ہیں، سخت کا اذیت کیا ہوا. جیسا اپنے محسنوں کی سختیاں خوشی سے گوارا کرتا ہے، خاص کر جب بعد میں انعام بھی ملتا ہو. اور طبعی طور پر جب ان نعمتوں کے سوچنے کا تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سختی ناگوار نہیں ہوتی. جیسا دنیا میں عاشق کو اپنے معشوق کے سختیوں میں خاص لطف آتا ہے. آگے عشق کے متعلق آیتیں اور حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. مختصر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد کرو، میں تم کو رحمت سے یاد کروں گا. مصیبت میں یاد کرو گے میں رحمت کے ساتھ تم کو یاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو یاد کرو، تم کو رحمت سے یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. سوچو کس نے پیدا کیا تم کو، سب کچھ کس نے دیا ہے. اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی ترقی بھی آ جائے تو گوارا کر دو. بہت مشہور واقعہ، ایک باغ تھا، خریدا مالک نے، کوئی پھل تھا تو پھل لیا، تاش کے بہت حضرت سے سنا میں، شاید اس میں بھی ہو یا نہیں. وہ مالک جو ہے کر کے دیکھو کھلاتا رہا جو بھی صورت رہی. ایک دفعہ اس نے بھی چکھ لیا، ہاتھ کڑوا. کہا تم اتنی دیر سے کھا رہے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں کہا کڑوا ہے؟ کیا حضرت جن ہاتھوں سے میٹھی میٹھی چیزیں بہت کھائی ہیں، اگر تھوڑی سی ترقی آ جائے تو میں کیا شکایت کرتا آپ سے. بہت خوش ہوا. کہا یہ معاملہ تو میرا اپنے مالک سے مجھ کو نہیں ہے، ادا کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. عالم شکر کرنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تم کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا، خاص دنیا میں بھی یا آخرت میں. تو دنیا میں بھی آخرت میں تو ضرور. یہی نقطہ ہے حضرت کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ضرور. دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے. اللہ کی نعمتیں کس طرح رائگاں ہو رہی ہیں یہاں سے وہاں تک. آج دیکھیے اللہ کی نعمت ہی تھے. سب میں روپیہ پیسہ رکھتا ہے، مجھ سے ایسی روشنیاں ایسا پٹاخے. ایک صاحب تھے وہاں سے سب وہاں جاتے تھے، ہم لوگ بھی راستے میں پڑھتے تھے. بمبئی کے بڑا فروغ، تجارت چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مولانا بھی جاتے تھے، ہم لوگ بھی جاتے تھے، یہ جاتے تھے. ایک بار اس کا لڑکا مر گیا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا. پھر کے بعد
تجارت بالکل ہی ختم ہو گئی. مکان تھا شادی تھی, ایسی شادی ہو رہی تھی بالکل. لگے کہنے مجھ کو کہ مولانا مانی کیا بات ہوئی, یہ سب ہمارا ختم ہو گیا. مجھ سے خود کہا جتنا سب تھا سب ضائع ہو گیا. میں نے کہا کیا کہوں اس سے, زخم پر نمک سیکھنا. کتنے ناچ اور رقص کرتے ہوئے بارات میں لے آیا تھا, وہ نہیں کر دے گا. اب یہی کہہ دیتا میں کہ اس کی وجہ سے سب ہوا ہے, نہیں کہا میں نے. جلدی سب مجھے ہم لوگ یہ جاتے تھے مولانا, اب تو گئے ہیں بڑے آدمی. کتنے تو پاکستان سے گانے والے بلائے جاتے تھے. ہم لوگ بھی گئے, کیا کیا ہوتا تھا, ناچ گانا کیا نوعیت ہوئی. رشتے دار بھی ہوتے ہیں کچھ, سب باپ نے بیٹے کو مار دیا, انہیں کر دیا, اور سب میں آگے وہاں سوال کچھ نہیں. ہم لوگ گئے میں ایک دفعہ مولانا سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا ٹھیک سے. وہاں محمد احمد صاحب سے پتہ نہیں کیا باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ نے, اب کوئی ادھر ادھر کوئی قیاس نہ کرے گا, بس اتنی بات ہم کرتے ہیں. باپ نے بیٹے کو, بیٹے کو سب تکڑے لگ گئے. ہم دیکھ رہے تھے کتنا ماری اس کے پاس. ہم لوگ بھی مدعو تھے, گئے تھے 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو یہ گئے تھے, پھر ہم لوگ, اور ایک مرتبہ ان کے بھائی تھے زندہ, رہتے تھے کانپور میں, وہ زندہ تھے. نکاح میں گیا تھا تب تو بہت زیادہ, وہ اسی گئے نا نکاح میں. عبداللہ ناچ گانا سب کچھ تھا, لیکن الحمدللہ میں نے وہاں تقریر کیا. وہ چیز ختم ہو گئی تھی. بہرحال اس وقت اس کا موقع نہیں. اللہ تعالیٰ دکھلا بھی دیتے ہیں. آج یہ کہ کوئی وہاں نہیں ہے. ان کے لڑکے نے ایک دفعہ مدرسے کے لیے, ہم نے مانگا نہیں تھا, 20,000 روپیہ دیے. نے کہا ابا کو نہ معلوم, شراب میں مست سب ظاہر ختم. اسی لڑکے نے مار دیا. کیا ہوا سب. یہ ہے دنیا. بہرحال اگر تم ناشکری کرو گے, اس پر بیان کیا میں نے, تو یہ سمجھ لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری میں اس کا احتمال ہے, حضرت کا عذاب ہے. ابن عباس سے روایت ہے, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کے بات ہو سکتا ہے مولانا, اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کا ہے, اس کو بھی کبھی بھی سننا چاہیے. جس نے 4 چیزیں پالی اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئی. دل شکر کرنے والا ہے. اللہ منی اثر کا قلباً ذاکرن ہے, شاکرن. اور زبان ذکر کرنے والی ہے, اور بدن جو بلا پر صبر کرے گا, اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دل شکر کرنا ہے. اللہ منی اثر کا قلباً شاکرن ہے, قلب شاکر شکر کرنے والا. اور زبان ذکر کرنے والی ذاکر, یہ بھی ایک نعمت ہے. نہیں سمجھ میں آتا, ہم سبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اتنی تمیز نہیں ہوتی ملسائی بارات میں. ہم لوگ ادھر ہی سے آتے ہیں ملسا. یہ ہندوؤں کی ہے کہ مسلمانوں کی ہے, بہت غور, کون غور کرے وہاں اس پر. لیکن بات ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندو کی ہے کہ مسلمان کی ہے. وہ چیزیں جو ہندو کرتے ہیں وہ طرح شاید نہ ہوتا ہو, لیکن وہ شابت تو ہو جاتی ہے. ہمارے ماں محمد احمد صاحب بہت چہتے تھے, بہت رنجیدہ ہے. کوئی فرق نہیں ہندو مسلمان میں. جب تم نے خود اللہ کے من تشبہ بقوم فہو منہم,
من تشبہ بقوم، جو تشبہ جہاں تو ہو سکے کہ تشبہ سے بچنا چاہیے اپنے لوگ کے ساتھ. میں تو بہت خلاف ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سزا دے گا. من تشبہ بقوم فهو منهم. آتے ہیں اسی سے گزرتے ہیں ہم لوگ. ضرور میں پڑھتا ہوں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ. زین مزین کیا گیا ہے، بے تحاشا ہے. کیسے کیسے لباس، کیسے میں کہہ نہیں سکتا. خلاصہ کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی حالت نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق ہو خواہ طبیعت کے مخالف. اول حالت پر شکر کا حکم ہے. طبیعت کے موافق کوئی چیز ہے شکر ادا کرو. دوسری حالت پر صبر کا حکم ہے. تو صبر شکر ہر وقت کے کرنے کے کام ہے. مسلمانوں، حضرت ثانی لکھ رہے ہیں، مسلمانوں اس کو نہ بھولنا. اس کو فائدہ لکھا ہے اور کہیں نہیں، وہاں کا فائدہ اسی میں ہے. مسلمانوں اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت و راحت میں رہو گے. بدعت میں مجھے لطف نہیں ہے، معصیت میں لطف نہیں ہے. معصیت اللہ کی نافرمانی. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، حضرت کے سامنے آئس کریم یہ بس تھا موجود، ایک کھایا تاثر اور فوراً دے دیا اپنے نواسے کو، کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. نہیں کھاتے تھے. زندگی گزار دیا آلو کی ترکاری اور روٹی. آلو کے اور کیا ہوتا ہے مجھے بھنڈی زندگی گزار دی. اس میں ہم لوگوں کو بھی ایک آلو کما مل جاتا تھا، کھا کے رہ جاتے تھے ہم لوگ. کھایا تھا خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو. یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ نہ کچھ تو مشقت برداشت ہی کرنی پڑتی ہے. یہ راستہ دیکھو انبیاء کو بھی ایسا ہوتا ہے نا. سد الناس بلانا انبیاء. اب اشکال ہوتا ہے کہ انبیاء کو کیوں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستہ ہی شدت کا ہے. جب یہی ہے تو پھر تو آئے گا. بڑے انداز سے کہا، جہاں گئے حضرت پریشانی، یہاں بڑے بڑے پوسٹر پر. اللہ تعالیٰ بہرحال مسلمانوں اس کو نہ بھولنا، پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت و راحت میں رہو گے. یہ سب حدیثیں مشکاۃ سے لی ہیں، جو دوسری کتاب سے لی ہیں اس پر لفظ عین لکھ دیا ہے. فقط وسلام اشرف علی افینو. ٹھیک ہے نا؟ سنائے لگے مجھے یاد ہے بڑی ہوتا مولانا عبدالحلیم صاحب تھے ہماری کلا میں پہلے تھے نا. بڑے مخالفت لوگ ان کی کرتے تھے پہلے، بعد میں مخالفت رہتی ہے تو اس پہ یاد آتا ہے مجھ کو. تو ان لوگوں نے قصدن ہر روز کا بعد رکھا ان کے امتحان کے لیے کہ آپ کے شہباز عزم باز کہنا ہے. اس لیے کہ کب تک چلیں گے؟ 2-4 بار کہیں گے ہم کو نہیں آتا. مولانا کا یہ ہے کہ اس لیے رکھا تھا روزانہ کہ روزانہ کیسے بات کر سکیں گے. تو مولانا حیات تب سے مجھے یاد ہے. اصل میں بھی کہتا ہوں کہا یہ ہم لوگ کو کیا ضرورت، ہم لوگ کیا مشکل. حیات مسلم میں حیدرآباد مضمون ہے کوئی 42 مہینے، ابھی 29-30 ہے روز اسی کو کیے تو ہو جائے گا. حیات مسلم کا نام لیا ہوا. یوں تو میں نے خود سنا حضرت معالی میں آتے شاہ محمد احمد نہیں شاہ وسیع اللہ صاحب بڑے جوش میں تھے. حضرت بھی وہ بھی کیا حضرت ہم لوگ کو بیان کیوں کیا ہے؟ قرآن حدیث موجود ہے تو مواد ہے. یعنی میں نے کہا حضرت بہت خوش ہوئی، اس بات سے بھی خوش ہوئی کافی. کیا ہم لوگوں کو کیا
بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اندر رکھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ان تعلیمات نبی الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی ایسے موقع پر بہت واضح ہے نا، دینداری کا ماحول نہ ہو پھر بھی دین اختیار کرے. ایک ہمارے تھے ساتھی BA میں بہت پڑھے لکھے تھے، کتاب کے شروع میں انہیں کے اشعار وغیرہ. کیا مولانا آپ یہ پہنتے ہیں نا تو آپ نے کوئی مجاہدہ نہیں؟ ہم لوگ پہلے بہت بڑا مجاہدہ ہے. یہ دوسرے لوگ ہنسیں گے کریں گے تو آپ کے پہننے میں ہم لوگ پہننے میں فرق ہے. اس پہننے کو یہ کیا ہو گیا، آپ کو یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو مجاہدے کے بھی شان الگ الگ ہے. آپ ہمارا لباس پہنے تو مجاہدہ ہے، لوگ ہنسیں گے، اور ہم یہ جو پہن لیں یہ مجاہدہ ہے. تو ہم لوگ بھی اس پر مجاہدے میں چل رہے ہیں. انہیں کا ہے نا، کسی کوئی گیا پوچھا وہ ہیں عبدالشکور صاحب نام تھا، کیا نہیں کہاں گئے ہیں؟ ان کے ساتھی نے کہا نماز پڑھنے گئے ہیں. کہا ابھی اسی میں لگے ہوئے ہو؟ کہا کوئی کہہ دیں کوئی ملے لے کہ نہیں؟ اب عبدالشکور صاحب نے آ کے حضرت سے کہا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ سالوں حضرت پہ بیان ہی کرتے رہے، تم کو نہیں ملا تمہاری نحوست کی وجہ سے، صحابہ کو ملا اسی نماز سے، فلاں ملا پڑھا اس کی مثال 1 گھنٹے کی اس سے بھی ملتا ہے، بدو سے بھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے صبر شکر کی توفیق دے. صبر صرف یہی نہیں ہے کسی نے سخت بات کہی برداشت کر لیا ہے، یہ بھی صبر ہے. تلخ بات ماں گنگوئی کو سامنے کہہ دیتے تھے، حضور کو کہہ دیتے تھے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اس صبر کے بدلے میں جنت کی نعمتوں سے مشرف فرمائے. مرنا تو سبھی کو ہے، کوئی بعید نہیں کب کون مر جائے کب ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اللہ منی اثر کی ایمان اللہ تردو یقین اللہ سے بادو کفر و رحمتن انار بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.